جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے اور ہم اسے ان اسباب میں پریپیئر کر کے جب اس تک وہ بات پہنچاتے ہیں تو وہ اسے کس قدر اپنے ذہن میں لیتا ہے یا کتنا یاد رکھتا ہے اور کتنا یاد نہیں رکھتا، یا ہم اپنے اسباب کو کس طرح پریپیئر کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ آپ نے ٹیکنالوجی کی اہمیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا سب سے عظیم تر حصہ ہو گیا ہے۔ آج ہم اس کے بغیر بالکل ادھورے ہیں، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس عہدے پر، جس منصب پر کھڑا کیا ہے وہ ہے ایک ایسے استاد کا درجہ کہ ہماری پوری قوم کی بنیاد جو ہے آپ کے حوالے سمجھیے لوگوں نے کر دی۔ میں نے اپنے بچے آپ کے حوالے اس لیے کیے ہیں تاکہ وہ بچے جب وہ قوم کے پاس جائیں گے، واپس سماج میں پہنچیں گے تو ان میں وہ قائدانہ صلاحیت پیدا ہوگی، ان کے اندر وہ ساری باتیں پیدا ہونا چاہیے جو ایک سماج، ایک معاشرہ ان سے امید رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ سارا اصل مسئلہ۔ لیکن ٹیچر کس طرح اس چیز کو پریپیئر کر کے ان کے ذہن میں ڈالے، کیسے طالب علم اس کو اپنے جلدی سے اسے یاد کرے، تو اس کی ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ جتنے اچھے انداز میں اسے پڑھائیں گے اتنے ہی اچھے انداز میں وہ اسے لے لے گا۔ ایک بچہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سبق میں کہیں بورنگ نہ آئے، بور نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ بور ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں نیند آئے، اس کا ذہن سو جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا ذہن سوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ٹیچر کی نظر کیا ہوتی ہے، وہ دور تک دیکھتا ہے، کون سا طالب علم جو ہے اگنور کر رہا ہے، کون سا طالب علم خاموش نہیں چاہتا ہے کہ اس سے کوئی سوال کیا جائے۔ جواب دہی سب سے خطرناک شے ہے آج کے دور میں، جواب دہی انتہائی خطرناک شے ہے۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی بھی آدمی جو ہے ہر بار سوال کرتا رہے، تو وہ سوال کا جواب دینا اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ جواب اس کے پاس موجود ہو۔ تو ایک طالب علم یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے پاس، اس کو سبق یاد ہوتا ہے تو آپ اس سے کوئی سوال کیجیے فوراً، مجھے معلوم ہے۔ اور بے شمار ان میں کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں وہ نیچے دیکھیں، ہم سے نہ پوچھیں، نظر سے نظر نہیں ملا، بس یہی ایک چھوٹا سا نفسیاتی کورس۔ اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، ہم نے ای لرننگ کا نام دیا، ای الیکٹرانک، اور ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم موبائل سے بھی واقف ہیں، کمپیوٹر سے بھی واقف ہیں، انٹرنیٹ سے بھی واقف ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ہر چیز ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا استعمال جس قدر آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں صرف تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا۔ ذرا سا وقت تھوڑا اپنا الگ کیا، آج مجھے یہ سبق پڑھانا ہے، میں نے دیکھا کہ کلاس کے اندر 4 طالب علم ایسے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھیں۔ بس آپ کا ٹارگیٹ وہی طالب علم، وہ طالب علم نہیں ہے آپ کا ٹارگیٹ جو بہت جلدی بتانے میں آگے چلتا ہے۔ اب وہ کتنی آسانی سے آپ ان کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں، یہ ہے بچہ صوتی چیز کو اتنا زیادہ، یعنی آواز کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا جتنا بصیرت والی چیز کو پسند کرتا ہے۔ جو کوئی چیز وہ بورڈ پہ دیکھیں، اگر بورڈ ہے ہمارے پاس، کیونکہ آج بھی ہم جو ہے ابھی وہی چوک والا بورڈ ہمارا چل رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں بہت زیادہ اخراجات کی طرف جانے، لیکن پریپریشن سب سے اہم ہے۔ ٹیچر کا اس بات کے اوپر مصر ہو جانا ہے کہ میں کس طرح اس انفارمیشن کو آسانی کے ساتھ بچوں میں پروس دوں۔ جیسے کھانا ہے، گھر میں کھانا وانا کھاتے ہیں ہم لوگ، لیکن ایک اچھی گھر کی جو ماں ہوتی ہے وہ دال چاول کو بھی ذرا سا اچار، تھوڑی سی چٹنی، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا وہ کرنے کے بعد جب وہ کھانا سامنے آتا ہے تو آہا لذت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ دال چاول ہے یا سیدھا سادہ کھانا ہے، کسی دن ایسا بھی ہوتا ہے، بچے ہی چاہتے ہیں تھوڑا سا ہی گھٹے،
تھوڑا سا اس سلسلے کے اندر اسے وہ بات بتائی جائے جو اس کے ذہن و تصور میں بالکل نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ حساب کی بات کرتے ہیں تو حساب کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کو حساب ایسے نہ بتایا جائے 2 2 4 ہوتے ہیں بار بار پڑھتا ہے, یا پہاڑا ایسا پڑھ اور ایسے یاد کر. آپ کو ایسا طریقہ آزمائیں, ایسا طریقہ اپنائیں کہ وہ پہاڑے کو سبق کے طور پہ نہ لے بلکہ واقعے کے طور پہ یہ ایک واقعہ بن جائے, جغرافیہ واقعہ بن جائے, تاریخ اور سائنس اس کے لیے واقعہ بن جائے, اور اسے اتنے اچھے انداز میں جو اس کی زبان ہے. بچوں کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے, آپ بہترین اچھے انداز میں جانتے ہیں. بچوں کی اپنی زبان ہوتی ہے, بالکل چھوٹی چھوٹی زبان ہوتی ہے ان کی, اور زیادہ موٹے الفاظ نہیں ہوتے ہیں. اب جیسے ہمارے کچھ بچے پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے ان کے ذہن میں ان کو ایک سبق آیا, وہ پڑھ رہے اور ان کا معاملہ ایسا ہے. اب جب اس نے سنا تو پریشان ہوئے, پڑھ رہے اور کیا ہوتا ہے بھائی, کیا ہوتا ہے, اب وہ یہ کیا ہوتا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. ٹیچر نے ہمارے ان کی ٹیچر نے ان کو کہا کہ بس آپ پڑھ رہے ہیں ابھی آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات ہے, وہ سبق پورا ہے کہ ہماری زمین ایسے ہوا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورا کیا ہوتا ہے اور ارض کیا ہوتا ہے. بے شمار الفاظ ہمارے کتابوں میں فارسی سے اور عربی سے چلے آئے, اور ان کی مداخلت انتہائی ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیونکہ ابھی اردو زبان میں اس کے تراجم یا ان اصطلاحات کو ایز اٹ از رکھ دیا گیا, جو انگریزی سے آئی اس کو بھی رکھ دیا, اور جو اردو سے آئی تو اردو میں نہیں ملی تو انہوں نے فارسی سے لا کر رکھ دیا, عربی سے لا کر رکھ دیا. اضاف عقل, اب حساب میں وہ جو ہے 2 اضاف عقل جو ہے اس کے عقل سے بھی زیادہ لفظ ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ہے کیا, بھلے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن سر نے ایسا بتایا ہے. اب جو لکھا ہوا ہے وہ رٹ رہا ہے, رٹا مار رہا ہے. تو طالب علم رٹا اگر مارے گا اس کو کہو قرہ کسے کہتے ہیں, حرف کسے کہتے ہیں, جو کسے کہتے ہیں, اضعاف کسے کہتے ہیں, عقل کسے کہتے ہیں. ان تمام چیز یعنی جو الفاظ انتہائی مشکل ہے تو ان الفاظ کے معنی ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں عربی میں کہا جاتا ہے قرہ گیند, قرہ یعنی گیند, عربی ہے نا, عربی لفظ ہے, اسے لا کر ہماری اردو میں رکھ دیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی متبادل لفظ ہمارے پاس نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے سیم ٹو سیم لفظ. تو تمام ٹیچرس کو چاہیے سب سے پہلے کہ ہم ٹیکنالوجی کا تو ای لرننگ کا تو استعمال کریں ہی کریں. وہ ایک پہلا سبجیکٹ یعنی یہ بنیاد بات. تو ہمیں وہ اصطلاحات سے پوری طرح ہمیں آگاہی ہونا چاہیے, اور طالب علم کو ہم یہ بتا دیں کہ دیکھو جو تم پڑھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے, اور اس کو اتنا موٹا لفظ جو ہم نے کہا نا اس کو بعد میں پہلے یہ تم سمجھ لو. یعنی اسے آپ پریپیئر کر کے اپنے الفاظ میں, اپنے انداز میں اس طرح سے اس کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کر دو واقعات کی شکل میں. اور واقعہ بنانا آپ کے لیے بالکل آسان کام ہے, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. ہر ٹیچر جانتی ہے کہ کس طرح سے ہم ایک اچھے سے سبق کو واقعہ بناتے ہیں. جیسی واقعہ آپ نے بنایا وہ واقعہ اس کے ذہن میں چھپک گیا. آپ کے طلبا ممبئی کے ہیں, ان سے کہیے کہ بھائی جغرافیہ کے طالب علم ہیں, اچھا ٹھیک ہے, آپ جو ہے آپ یہ سمجھ لیجیے آپ ستارہ کے رہنے والے ہیں, آپ سمجھ لیجیے آپ جناب یہ ادھر کے رہنے والے ہیں, ناگپور کے رہنے والے ہیں. تو اپنے ناگپور کے علاقے میں کیا کیا چیزیں کیسے کیسے پیدا ہوتی ہے, اور اس کی زمین کیسی ہے, اور وہاں پہ بارش کیسی ہوتی ہے, اور وہاں کے ندی نالے کیسے ہیں. آپ کو صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے, اور تمہیں تمہارے علاقے کا یاد رکھنا ہے, اور تمہیں تمہارے علاقے کا مثال کے طور پر تو تم تمہارے علاقے کا یاد رکھو, تم تمہارے علاقے کا یاد رکھو. جب تم سے پوچھا جائے تم سب کے بارے میں مت رکھو, تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے علاقے کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ اپنے سب ساتھیوں. جب وہ بچہ کھڑا ہوگا بولے مجھے سب سے زیادہ یہ اتنا پورا مہاراشٹر کو نہیں یاد کرے, میرے علاقے کے بارے میں مجھے معلوم ہے. تو جیسے ہی اس نے وہ بیان کرنا شروع کیا یا اس نے وہ جواب دینا شروع کیا تو دوسرے سے کہو اس نے تبصرہ کرو ذرا تھا, تھوڑا بتاؤ اس کو صحیح بولا کہ نہیں اس کو بولا. بولے گا مجھے معلوم ہی نہیں ہے اس علاقے کا, تو میں ہوں ہی.
میں تو میرے علاقے کے بارے میں جانوں گا، لیکن ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ علاقے میں کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہے، کیسی ندیاں ہیں، کیسے پہاڑ ہیں، کیسی بارش ہے اور کیسے وہاں کے موسم ہے، وہ ساری چیزیں بس اسی طرح جو ہے مضامین کا پریپریشن ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے پڑھنے کرنا ہی چاہتے ہیں تو ٹیکنالوجی آپ کے پاس بالکل موجود ہے۔ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا ٹیچر کسی مضمون کو اپنے لیے اگر مشکل جانتا ہے اور انتہائی مشکل جانتا ہے تو اس کی مشکل تو آج کے دور میں آسان ہے۔ یہ وہ دور نہیں رہا کہ آپ کو لائبریری میں جانا ہے، یہ وہ دور نہیں رہا کہ آپ کو کسی بڑے ایکسپرٹ کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ آپ کا ایکسپرٹ آپ کے جیب میں رکھا ہوا ہے، موبائل، کمپیوٹر، ہر طرح سے اگر ٹیبلیٹ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو صرف اٹھانا ہے اور ان چیزوں کے نام ظاہر کرنا ہے، اور بہت زیادہ آپ کو اونچے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سمپل ہاؤ ٹو کے بعد اگر آپ کھانا کھیلنے میں چلے جائیں 1 لاکھ سے زیادہ اسباب اس کے اندر ریڈی موجود ہیں۔ کیسے اس نے ٹیچر میں پڑھایا ہے، ایون ویڈیو موجود ہے، ساؤنڈ موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے، آیا ہم نے ہمارا مضمون، ہماری بات اس تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ بس آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے سب سے بڑا کام کیا۔ یہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، اور ہمارے اسباب کے پریپریشن کے لیے اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ ورنہ یقین جانیے کہ طلباء جو ہے عموماً سب سے زیادہ جو پھنسے ہوئے ہیں آج کے طلباء، مشکل الفاظ سے، نئی اصطلاحات سے۔ آپ ان تمام اصطلاحات کا ترجمہ کر دیجیے، مشکل الفاظ کو کم کر دیجیے، اور یوں آپ کی ٹریننگ ویسے ہو چکی ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ مہاراشٹر اگر ادارہ جڑا ہوا ہے تو وہ لوگ ٹریننگ کے لیے بھی بلاتے ہیں۔ آپ میں ڈی ایڈ بھی ہیں اور بی ایڈ بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، وہ تو ایک طرح سے آپ کی ٹریننگ ہو ہی چکی ہے۔ لیکن اب ہم ٹیکنالوجی سے جب جڑے ہیں تو ٹیکنالوجی نے ہمیں کیا دیا ہے، بس ان کو اسی آسان الفاظ میں ان بچوں تک پہنچانا ہے۔ یہی ہمارا ٹیکنالوجی سے بچوں کا رشتہ جوڑنا ہے۔ یوں تو بچوں کے پاس بھی موبائل ملے گا آپ کو، بچے بھی اپنے پاس رکھتے، لیکن آج کا چھوٹا بچہ ہم نہیں رکھوا سکتے ہر بچے کے پاس۔ ٹیچر کا کام یہ ہے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ کھانا اس کے سامنے کیسے رکھا جائے۔ اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، بس اسے اتنا احساس ہونا چاہیے۔ آج ٹیچر نے بڑی لمبی گفتگو کی، بہت ساری باتیں بولے، ایسا بولا، ایسا کہا، آج تو وہاں کا ایک قصہ سنایا اور ادھر کی ایک بات بتائی اور ادھر کی ایک بات بتائی، بہت مزے کی ہماری ٹیچر۔ تو ٹیچر اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور ان کی نفسیات سے آگاہ ہونا یہ ٹیچر کا سب سے بڑا اہم ترین کام ہے۔ ان میں سب سے کمزور طلباء کو پکڑنا اور ایسے گروپ بنا دینا کہ بھائی آپ 5 طالب علم ہیں، آپ 5 ایک جگہ بیٹھے، آپ 10 ایک جگہ رہو، آپ 5 ایک جگہ رہو، آپ 5 ایک جگہ رہو، 5 ایک جگہ، اس طرح سے ایک دوسرے کے گروپ بنا دو، ایک دوسرے سے دوستی کروا دو۔ کس طرح کام کرتا ہے تمہاری کاپی کو ان کو بتایا کرو، ان کی کاپی تم دیکھا کرو۔ یہ ایک دوسرے سے یعنی ان کو ہم آہنگ کرنے کی روش اختیار کی جائے تاکہ بچوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر وہ جستجو پیدا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس جستجو کو پیدا کر دیا، وہ چلتے چلتے بھی راستے میں بھی اس کے ذہن میں وہی سبق رہے گا۔ آج تو یہ بات ہوئی، کتاب اگرچہ اس کے پاس نہ ہو لیکن سبق اس کے ذہن میں رہے گا کہ آج یہ بات میں نے سنی ہے اور آج ایسا ایسا کرنا ہے اور مجھے گھر پہ جا کر یہ کرنا ہے۔ اور وہ جب کتاب کھولتا ہے، یا اس کے والدین اگر پڑھے لکھے ہیں یا سمجھدار والدین ہیں، تو ایک بار وہ کتاب دیکھ کر کہتے ہیں ٹیچر نے ایسے بتایا تھا، اب مجھے ایسا ہی کرنا ہے۔ دیکھیے آپ تھوڑے دن میں ایسی تبدیلی آتی ہے۔ چھوٹے بچوں کا خاص طور سے یہ معاملہ ہے، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کا ذہن سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے اور اس پر لکھا جانا النقش کالحجر، جیسے پتھر کے اوپر آپ نے لکیر لی تھی۔ آج کا آپ کا سبق اس کی زندگی کا آخری سبق، پہلا اور آخری سبق ہے۔ بیچ کے اسباب جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے، لیکن یہ جو ابتدائی اسباب ہوتے ہیں، جو ابتدائی جماعتیں ہوتی ہے یا ابتدائی کلاسز جتنی بھی ہوتی ہے، ان کا سارا کام یہ رہتا ہے
کہ وہ انہوں نے بچوں کے ذہن میں وہ بات رکھ دی جو وہ زندگی میں کبھی بھولے گا. بس یہ میرا کہنا تھا. انشاءاللہ میری بات امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اصل بات پریپریشن ہے. ہمارا پریپریشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم کس طرح اپنے اسباق لیں اور کس طرح ہم اپنے بچوں کے ذہن میں ان اسباق کو واقعہ شکل بنا کر پیش کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں وہ جو بچے کمزور تھے ان کمزوروں میں ایک الگ بات پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اگنورینس ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. ہم کسی بچے کو اگنور نہیں کرتے, نظر انداز نہیں کر سکتے کسی بھی بچے کو. تو انشاءاللہ اس کے اندر زبردست ترقی ہوگی. یعنی یہ میرا ابتدائی وہ ہے. پھر جب کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر اور کچھ باتیں اس سلسلے میں رکھنے کی کوشش کروں گا.